خصوصاً 2 لوگ جو شہید ہو گئے، جن کو راوی برج سے نیچے پھینکا گیا 25 مئی کو، ان کی جانیں چلی گئیں، ان کی جو فیملیز ہیں ان کو اطمینان ہی نہیں مل سکتا جب تک اس قتل میں ملوث افسران اور ان کو حکم دینے والے جو ہیں وہ اپنے انجام کو نہ پہنچیں۔ لہٰذا کل جو ہماری پارٹی کا جو مطالبہ ہے حکومت پنجاب سے، وہ ہم نے ان کو پہنچایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ 15 دن کے اندر یہ 25 مئی کے واقعات میں ملوث لوگوں کے خلاف تحقیقات مکمل کی جائیں۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ عطا تارڑ اور جو باقی ملوث لوگ ہیں، جن میں رانا ثناء اللہ بھی شامل ہیں، باقی لوگ بھی شامل ہیں، ان کے خلاف تفتیش کا جو آغاز ہے وہ کر دیا گیا ہے، اور 15 دن میں اس کا جو معاملہ ہے وہ اس کے اوپر ایک جو فیکٹ رپورٹ جو ہے وہ پیش کی جائے گی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایس ایچ اوز اس میں ملوث تھے، ان کو جو ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے عہدوں سے۔ کچھ لوگ جو ہیں ان کو گرفتاریاں بھی جو ہیں وہ ان کی جا رہی ہیں، اور یہ تمام معاملات جو ہیں ہم چاہتے ہیں 15 دن کے اندر جو ہیں ان کو مکمل کیا جائے، اور 25 مئی کے واقعات میں شامل تمام جو نون لیگ کی قیادت ہے اور جو یہاں کے تھانے دار تھے ان کو گرفتار جو ہے وہ کیا جائے، یا جو بھی ان کے خلاف قانونی کارروائی ہے وہ کی جائے۔ حمزہ شہباز ایک دفعہ پھر ملک سے فرار ہو گئے ہیں۔ 24 ارب روپے کے کیس میں آج یہ کیس لگے بھی ہوئے تھے، نہ شہباز شریف پیش ہوئے نہ حمزہ شہباز پیش ہوئے، اور ان کو جو ہے ایک دفعہ پھر استثنا مل گیا۔ دوسری طرف آپ نے دیکھا ایک چونکہ غریب تھی، ان کے گھر پہ رات کو ریڈ ہوتا ہے، 10 مہینے کی بچی اسلام آباد کی پولیس جو ہے وہ کسٹڈی میں لیتی ہے، اس کی ماں کو کسٹڈی میں جو ہے وہ لیا گیا، اور پھر اگلے دن وہ بچی پیش ہوئی، ان کو بچی کو نہیں ملنے دیا گیا۔ ایسے ممالک جہاں پہ قانون کا یہ اتنا بڑا فرق ہو کہ آپ امیر کے لیے قانون اور ہے، غریب کے لیے قانون اور ہے، وہ معاشرے ہی تباہ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ایک طرف آج شہباز شریف کو، حمزہ شریف جن کو 24 ارب روپے کے کیس میں وہ ملوث ہیں، رمضان شوگر مل کا کیس علیحدہ ہے، آپ روزانہ ان کو استثنا دے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف آپ نے ایک غریب ڈرائیور کی کہ جی وہ ڈرائیور پیش نہیں ہو رہا، لہٰذا اس کی بیوی اور جو بیٹی ہے، جو گھر میں لوگ عورتیں ان کو اٹھا کے لے جائیں۔ ایک کسی مہذب معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا جو یہ یہاں پہ ہوا اور اسلام آباد میں ہوا۔ اس کی بڑی شدید مذمت بھی ہم نے کی ہے۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ آج یہ دونوں ماں بیٹی جو ہیں وہ آپس میں مل گئے ہیں، ماں کو رہا کر دیا گیا ہے، کل ضمانت ملی۔ میں پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے اس کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں، جس طرح سے انہوں نے یہ کیسز لڑے ہیں۔ اور پھر شہباز گل کا جو کل کیس ہوا، اتنا بڑا میڈیا پروپیگنڈا وہاں پہ جنریٹ کیا گیا، اس کے اوپر جو ہے وہ بھی کیس جو ہے وہ اب وہ ریمانڈ میں آ گئے ہیں، ان کی ضمانت دائر ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ سوموار کو اس کے اوپر جو ہے وہ بیل جو ہے وہ ان کی بھی آ جائے گی۔ یہ تمام معاملات ہیں جس کے اوپر ہم چل رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کل چیف منسٹر صاحب کی ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے۔ ہماری جو کولیشن کے معاملات ہیں وہ بڑے اچھے چل رہے ہیں۔ پرویز الہی صاحب نے عمران خان کو یہ یقین دلایا ہے کہ جو ویژن ہے پی ٹی آئی کا وہ امپلیمنٹ کیا جائے گا پنجاب میں، اور اس کے لیے ہم نے اب ایک ایسی ہم نے کولیشن کے لیے ایک کمیٹی کریٹ کر دی ہے تاکہ انڈیویجول ایم پی ایز جو ہیں ان کے مسئلے مسائل جو ہیں وہ اس کو ایک نظام میں، مربوط نظام میں لایا جا سکے۔ اسپیکر صاحب جو ہیں اس کو اس کا کنوینئر جو ہے وہ بنایا گیا ہے، اور ان کے ساتھ جو 10 رکنی کیبنٹ کے جو سینئر ممبران ہیں وہ اس کمیٹی میں ڈالے گئے ہیں۔ تو تمام جو پی ٹی آئی کے لوگ ہوں گے ان کو یہ کمیٹی جو ہے وہ لک آفٹر کرے گی، اور ان کے معاملات جو ہیں وہ کمیٹی کے ذریعے جو ہیں وہ چلیں گے۔ انڈیویجول جو ہمارے رابطے ہیں وہ ہم اس کمیٹی کے ذریعے، اسپیکر صاحب کے ذریعے جو ہے وہ ہم اس کمیٹی کو جو ہے وہ چلائیں گے، اور بڑا مربوط نظام انشاءاللہ یہ چلے گا۔ ہم جلد از جلد الیکشنز کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ پاکستان کا جو اصل سمجھیے کہ جو پاکستان کا فائدہ ہے اور جو وہ سیاسی استحکام میں ہے، یہ جو ڈالر کبھی اچانک اوپر چلا جاتا ہے، کبھی نیچے آ جاتا ہے، کبھی یہ کہہ دیتے ہیں فلانے سے پیسے مل گئے ہیں، کبھی فلانے سے پیسے نہیں ملے ہیں، اس طرح سے معیشتیں نہیں چلتی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کوئی پالیسی نہیں ہے۔ اس وقت 38% کے اوپر انفلیشن پہنچ گئی ہے۔ ہمارا اس وقت جو آئل پرائس تھی دنیا میں وہ $90 پہ آ گئی، یہاں پہ تیل کی قیمت کم نہیں ہوئی۔ ہم نے دیکھا کہ تیل، یہ کھانے کے جو گھی کی قیمت ہے دنیا میں کم ہوئی، یہاں پہ کم نہیں ہوئی۔ جو سفید پوش آدمی ہیں، خصوصاً جو 25-30 ہزار روپے سے 1.5-2 لاکھ روپیہ مہینہ کمانے والا ہے،
اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے. اس کو کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ بہت مہنگی ہو گئی ہیں. اس کے ساتھ جو ایندھن کی قیمتیں ہیں وہ بڑی مہنگی ہو گئی ہیں اور عام آدمی کی زندگی اجیرن ہے. اور یہ سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ سیاسی استحکام نہیں ہے. سیاسی استحکام آپ کا الیکشنوں سے آنا ہے اور انشاءاللہ آج عمران خان اس ضمن میں ایک بڑے لائے عمل کا اعلان کریں گے اور یہاں سے ہماری تحریک کا اگلا مرحلہ شروع ہو. شہباز گل نے جو بیان دیا تھا، شہباز گل نے جو بیان دیا تو یہ بتائیں کہ وہ کس کے کہنے پہ دیا، اور دوسرا آپ امریکہ کے خلاف باتیں کرتے رہے، آپ نے $25,000 کے اوپر ایک کمپنی ہائر کی ہے، اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ صحیح بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ شہباز گل نے کل میجسٹریٹ کے سامنے ہی بیان دے دیا. انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو بیان انہوں نے دیا تھا وہ انہوں نے خود دیا تھا، ڈسپائٹ کہ ان کے اوپر بڑا پریشر ڈالا گیا کہ وہ کہیں کہ یہ عمران خان نے نہ کوئی میٹنگ ہوئی، نہ کوئی بیان ہوا، نہ کچھ ہوا. ایسے یہ رانا ثناء اللہ کو قصے کہانیاں گڑھنے کا شوق ہے. وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ اور ہماری کینڈی کرش چیمپئن جو ہیں وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں روزانہ جھوٹ بولنے. یہ جو اور اس کے اوپر بھی پارٹی نے بھی اپنی پالیسی جو ہے وہ واضح کر دی ہے اور اب جو ہے وہ معاملات انشاءاللہ تعالیٰ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ یہ معاملہ بھی جلد ریزالو ہو جائے گا. جہاں تک امریکہ میں کمپنی کا تعلق ہے، کوئی پی ٹی آئی نے کوئی کمپنی جو ہے ہائر نہیں کی ہے. پی ٹی آئی یو ایس اے نے میڈیا ریلیشن شپ کمپنی ہائر کی ہے. میڈیا ریلیشن شپ کمپنی کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ وہاں پہ مضامین لکھیں یا وہاں پہ بیانات دیں وہ اخباروں میں آنے چاہیے، میڈیا میں آنے چاہیے. پوری دنیا میں میڈیا ریلیشن شپ کمپنیز ہوتی ہیں. یہاں پہ تو چونکہ نون لیگ میں وغیرہ میں تو رواج ہے کہ آپ میڈیا ہی خرید لیتے ہیں، ماشاءاللہ چینل کے چینل خرید لیتے ہیں. وہاں پہ یہ رواج نہیں ہے، وہاں پہ آپ کو کمپنیاں رکھنی پڑتی ہیں جو پی آر کرتی ہیں. اچھا فواد صاحب، یہ فرمائیے کل صدر پاکستان کا ایک بیان آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ شہباز شریف اور عمران خان کو ایک ٹیبل پر بیٹھ جانا چاہیے اور نئے انتخابات کے لیے سوچ وچار کرنی چاہیے. ان کی خواہش ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی اس بات پر متفق ہے کہ وہ شہباز شریف کے ساتھ بیٹھ کر آئندہ انتخابات کے لیے کوئی لائحہ عمل بن جائے؟ پارٹیز کا تو ایک بیٹھنے میں جو ہے وہ کوئی پرابلم نہیں ہے اور ہم نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ الیکشنز کے اوپر تیار ہے تو پھر فریم ورک بنانے کے لیے ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اگر آپ میرے سے میری ذاتی رائے پوچھیں گے تو سوائے پاکستان میں اس کے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں فاصلہ کم کریں اور ہم ایک فریم ورک کے اوپر آئیں، اس کے بغیر تو پاکستان جو ہے وہ اسٹیبلٹی کی طرف نہیں جائے گا. فاصلے کم ہونے میں بہتری ہے اور فاصلہ کم تب ہوگا جب شہباز شریف الیکشن کے اوپر آمادگی ظاہر کریں. صاحب یہ بتائیں کہ ایک طرف فاصلے کم ہونے کی بات ہو رہی ہے، دوسرا آج ایف آئی اے نے عمران خان کو ایک لیٹر دے دیا کہ 96 سے لے کر آج تک کی تمام فنڈنگ کا حساب 96 سے لے کر آج تک کی تمام فنڈنگ کا حساب دیا جائے. یہ معاملے کو اگین پھر کمپلیکیٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے اور کس چیز کی فنڈنگ کا حساب مانگ رہے ہیں؟ نصیر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس تو سارا حساب موجود ہے اور پولیٹیکل پارٹیز کو اپنا حساب دینا بھی چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن میں ہم نے صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کا، پیپلز پارٹی کا، باقی جماعتوں کا حساب بھی لوگوں کے سامنے لے آئیں تاکہ کمپیریزن ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کون کیا کب کہاں کیا ہو رہا ہے اور اس کے مطابق تاکہ ہم اس کو آگے بڑھا سکیں.